تیسرا معنی یہ بنتا ہے کسی کو اجتہاد میں غلطی لگ جائے۔ اجتہاد یہ ہوتا ہے قرآن حکیم کی آیت نور ہو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا فرمان ہو، آپ نے موجودہ دور میں سے جو جدید آپ کے مسائل ہیں ان میں سے اگر آپ نے استنباط کرنا ہے، کوئی مسئلہ نکالنا ہے، تو سامنے آپ قرآن حکیم کو رکھیں، مصطفیٰ کریم کے فرامین رکھیں، تو اس میں آپ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی واضح معلوم ہو جائے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ جب آپ کوشش کرتے ہیں تو اس میں کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ سے غلطی ہو جائے، کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ درست چلے جائیں، لیکن یہ غلطی ایسی ہوتی ہے کہ اس غلطی میں کبھی کبھار جب آپ سے غلطی ہو جاتی ہے تو آپ کو پکڑ نہیں ہوتی، گرفت نہیں ہوتی، گناہ نہیں ہوتا۔ کیوں کہ آپ نے کوشش کی ہے قرآن حکیم اور مصطفیٰ کریم کے فرمان سے مسئلہ سمجھنے کی، اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ یہ جو آپ کوشش کرتے ہیں نا، اس کوشش پر آپ کو اجر ملتا ہے، اور اگر آپ صحیح مسئلے کا استنباط کر لیتے ہیں تو آپ کو ایک اجر نہیں بلکہ دو اجر ملتا ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا صاحب نہ گمراہ ہوا اور نہ ہی بھٹکا۔ ضل یضل کا معنی جہاں پہ گمراہ ہونا ہوتا ہے وہاں پر اس کے اور معنی بھی آتے ہیں۔ گم ہونا بھی ضل یضل کا معنی ہوتا ہے۔ وارفتہ ہونا، کسی کی محبت میں ڈوب جانا، یہ بھی ضل یضل سے آتا ہے، جیسا کہ سورہ ضحیٰ میں اللہ رب العزت شاہ فرماتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اے پیارے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی جانب ہدایت عطا فرمائی۔ اور جس کو ان معانی کا نہیں پتا اس نے ڈائریکٹ اس کا معنی کر دیا، نعوذ باللہ، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دی۔ نبی تو ہوتا ہی وہ ہے جو دوسروں کو ہدایت دے، خود گمراہ ہوگا تو دوسروں کو کیا ہدایت دے گا؟ تو یہاں ضال کا معنی یہ ہے کہ اپنی محبت میں ہم نے آپ کو وارفتہ پایا، گم پایا تو اپنی جانب ہم نے آپ کو ہدایت دے دی، اپنی جانب آپ کو رستہ دے دیا۔ تو یہاں ما ضل صاحبکم، ضل یضل کے معنی میں اس کے جو مقابل میں جو متضاد آتا ہے، الٹ آتا ہے، وہ آتا ہے ہدایت۔ غوا جو ہے اس کے مقابلے میں رشد آتا ہے۔ دونوں میں اعتباری فرق ہے۔ ضل یضل کا معنی یہ ہوگا کہ جو آدمی بھول چک کے کہیں کوئی غلطی کر بیٹھے، یہ ضل کا معنی اس کو شامل ہے۔ دوسرا ضل یضل کا معنی یہ آتا ہے کہ انسان جس وقت سوچتا ہے نا، فکر میں غلطی لگتی ہے، اس فکری غلطی کو بھی ضل کے ساتھ، ضل یضل کے ساتھ اس کو موسوم کیا جاتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو فکری غلطی لاحق ہوئی ہے، اس کی سوچ وہاں تک نہیں پہنچی۔ اور مصطفیٰ کریم کی ذات تو سوچ سے ہے ہی وراء الورا۔ عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، جہاں پہ ذات مصطفیٰ آ جائے وہاں پہ اپنی عقل کو قربان کر دو تاکہ فکر میں غلطی لگے ہی نہیں۔ عقل کو چھوڑ کے مصطفیٰ کریم کی عظمت و شان کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اب جہاں ضل یضل کا جو ایک معنی ہے وہ کیا بنا کہ وہ آدمی جس کو بھول چوک کہیں لگ جائے۔ دوسرا معنی اس کا یہ بنتا ہے کہ جس کے وہ فکر میں کوئی غلطی لگ جائے، اور تیسرا معنی یہ بنتا ہے کسی کو اجتہاد میں غلطی لگ جائے۔ اجتہاد یہ ہوتا ہے قرآن حکیم کی آیت نور ہو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا فرمان ہو، آپ نے موجودہ دور میں سے جو جدید آپ کے مسائل ہیں ان میں سے اگر آپ نے استنباط کرنا ہے، کوئی مسئلہ نکالنا ہے، تو سامنے آپ قرآن حکیم کو رکھیں، مصطفیٰ کریم کے فرامین رکھیں، تو اس میں آپ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی واضح معلوم ہو جائے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ جب آپ کوشش کرتے ہیں تو اس میں کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ سے غلطی ہو جائے، کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ درست چلے جائیں، لیکن یہ غلطی ایسی ہوتی ہے کہ اس غلطی میں کبھی کبھار جب آپ سے غلطی ہو جاتی ہے تو آپ کو پکڑ نہیں ہوتی، گرفت نہیں ہوتی، گناہ نہیں ہوتا۔ کیوں کہ آپ نے کوشش کی ہے قرآن حکیم اور مصطفیٰ کریم کے فرمان سے مسئلہ سمجھنے کی، اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ یہ جو آپ کوشش کرتے ہیں نا، اس کوشش پر آپ کو اجر ملتا ہے، اور اگر آپ صحیح مسئلے کا استنباط کر لیتے ہیں تو آپ کو ایک اجر نہیں بلکہ دو اجر ملتا ہے۔ تو ضل کے مقابلے میں
یہ جو غلطیاں آتی ہیں، فکری غلطی بھی اس میں ہے، بھول چوک بھی ہے، اور اجتہادی غلطی بھی ہے۔ موجودہ اس پرفتن دور کے اندر لوگ سامنے زوات کو رکھتے ہیں، کہیں صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زوات کو رکھ کے کہتے ہیں مجھ سے اجتہادی خطا ہو گئی، کہیں حضور علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں مجھ سے اجتہادی خطا ہو گئی۔ یاد رکھیے، جو اجتہادی خطا ہوتی ہے وہ مسائل میں ہوتی ہے، مسائل کے استنباط کرنے میں، ان کو سمجھنے میں، مسائل کو نکالنے میں، اخذ کرنے میں اجتہادی خطا ہوتی ہے۔ زوات کے حوالے سے جو بات آپ کرتے ہیں وہ اجتہادی خطا نہیں ہوتی، وہ آپ کے اندر کی یا محبت ہوتی ہے یا بغض ہوتا ہے۔ محبت ہوتی ہے تو آپ ان کے ساتھ محبت اور عشق والی بات کرتے ہیں، اور اگر بغض ہوتا ہے تو وہ سامنے آ جاتا ہے۔ کہتے ہیں محبت کی جو خوشبو ہے وہ بھی نہیں چھپتی، اور بغض کی جو بو ہے وہ بھی نہیں چھپتی۔ تو جو محبت کی خوشبو جس کے اندر ہو تو وہ محبت کی باتیں کرتا ہے، اور جس کے اندر بغض کی بو ہو تو وہ بغض و عداوت کی باتیں کرتا ہے۔ تو زوات کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے وہ اجتہادی خطا نہیں ہوتی۔ فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، غوا کے مقابلے میں جو آتا ہے وہ رشد آتا ہے، اسی سے مرشد ہے، اور مرشد وہی ہوتا ہے جو گمراہی سے ہدایت کی جانب لے کر آنے کی کیپیسٹی اور طاقت رکھتا ہو، اسے مرشد کہا جاتا ہے۔ جسے خود ہی نہ پتا ہو کہ میں راہ ہدایت پہ چل رہا ہوں یا نہیں، جسے نہ خود کتاب کا پتہ نہ سنت مصطفیٰ کا پتہ، وہ آپ کو کہاں ہدایت کی طرف لے کر جائے گا؟ تو مرشد اسے کہا جاتا ہے جو ہدایت کی جانب لے کر جانے والا ہو۔ تو اب یہ جو غوا ہے، غوا کا اس میں جو گمراہی ہوتی ہے، اس میں جو بھٹکنا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جب بندے کو معلوم ہو، یا غصے کی حالت میں، یا جان بوجھ کر اسے پتہ ہونے کے باوجود جب وہ راہ ہدایت کو، راہ راست کو چھوڑ دے تو اس کو غوا کہا جاتا ہے۔